السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے نومولود بچوں کے احکامات کو بیان کروں گا۔ نومولود بچہ جو ابھی پیدا ہوا اس کے کیا احکامات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کو آج کی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ نومولود بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے گی فجر کی، اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے گی۔ اذان اور اقامت جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں کہی جاتی ہے، اور یہ اشارہ ہوتا ہے اس طرف کہ تو دنیا کے اندر آیا ہے، اور جتنا فاصلہ اذان اور نماز کے اندر ہوتا ہے اتنا ہی تیری زندگی ہے اس دنیا کے اندر، کہ جب تو جائے گا اس دنیا سے تو تیرا جنازہ پڑھا جائے گا، نماز ادا کی جائے گی، اور اب تو دنیا کے اندر آیا ہے تو تیرے کان کے اندر اذان دی جا رہی ہے، اور یہ اذان دے کر گویا کہ اس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ تو مسلمان بچہ ہے اور تجھے اپنے رب کے احکامات کو ماننا ہے، اس لیے اللہ اکبر کی صدائیں اس کے کان کے اندر لگائی جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدته فاطمۃ بالصلاۃ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کے اندر اذان دی، اور کون سی اذان دی؟ جس طرح کہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو بچے کے کان کے اندر اذان دینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ مسنون عمل ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو رسوم و رواج میں داخل ہوتی ہیں، یہ رسم و رواج نہیں ہے بلکہ اسلام کا ایک اہم حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے۔ دوسرا حکم تحنیک کرنا، جس کو بعض لوگ گھٹی لگانا بھی کہتے ہیں۔ تحنیک یہ ہے کہ کوئی چیز منہ میں چبا کر کوئی بابرکت شخصیت وہ بچے کے منہ میں اپنا لعاب دہن لگا دے تو اس کو تحنیک کہا جاتا ہے، یا اسی طرح تبریک بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا اور آپ ان کی تحنیک کیا کرتے تھے، یعنی ان کو گھٹی لگایا کرتے تھے۔ تو اپنے خاندان میں سے کسی نیک بابرکت شخصیت سے گھٹی لگوانا یہ بھی ایک مسنون عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گھٹی لگایا کرتے تھے، اور آپ ان بچوں کے واسطے برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آپ لے کر آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ مبارک کے اندر چھوارا چبا کر جو ہے وہ اپنا لعاب دہن بچے کے منہ کے اندر لگایا اور سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ تو یہ بھی سنت ہے، مسنون عمل ہے۔ اسی طرح جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جہالت کے دور میں وہ لوگ اسی طرح عقیقہ جس طرح کیا جاتا ہے، بکری یا بکرا ذبح کرتے تھے، اور اس کا خون کسی پھائے کے اندر وہ محفوظ کر لیتے تھے، اور منڈوانے کے بعد اس کے سر کے اوپر اس کا نشان لگا دیتے تھے خون کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ
خلوق جو ہے وہ ایک خوشبو ہے، وہ اس بچے کے سر کے اوپر لگا دیا کرو۔ عقیقہ کو برقرار رکھا اور اس کے بعد حکم یہ دیا کہ آپ بچے کے سر کے اوپر ایک زعفران ملی ہوئی خوشبو لگا دیا کرو۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر صرف زعفران کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر خلوق کا تذکرہ موجود ہے، جو خوشبو زعفران کے علاوہ اور بھی بہت ساری خوشبوؤں سے مل کر بنتی ہے۔ تو عقیقہ کرنا یہ مسنون ہے۔ اگر بچی ہے تو اس کی طرف سے ایک بکرا یا بکری، اور اگر بچہ ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے عقیقہ کرنا یہ مسنون ہے۔ بچے کی طرف سے گویا کہ ایک بچے کے سر کا صدقہ ہوتا ہے، اور جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بچے کے اوپر سے جو مصیبتیں اور بلائیں ہوتی ہیں وہ ٹال دیتے ہیں۔ عقیقہ 7ویں دن عموماً کیا جاتا ہے، اور اگر 7ویں دن نہ کیا جائے تو پھر 14ویں دن، 21ویں دن، اور اسی طرح بعد میں اگر کیا جائے تو 7ویں دن کا لحاظ رکھنا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ اسی طرح بچے کا نام رکھنا یہ بھی 7ویں دن کم از کم رکھ دینا چاہیے، یعنی 7واں دن جو ہے یہ ایک انتہائی دن ہے، انتہائی مدت ہے کہ جس دن تک نام رکھ دینا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھے ہیں، 7ویں دن سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے نام رکھے ہیں، اور پھر بچوں کے نام رکھنے کے اندر اسلامی ناموں کو ترجیح دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ نام اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب اسمائکم الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، نقل کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے ناموں میں سے بہترین اور اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، اللہ رب العزت کا بندہ، اور انسان دنیا میں بندگی کے واسطے آیا ہے، لہذا یہ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسند تھے، اللہ رب العزت کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہمیں صحابہ کرام کے نام پر جو نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آئے ہیں ان ناموں کو ترجیح دینی چاہیے جو بابرکت نام ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کے نام رکھے، تو ہمیں ایسے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے جو صحیح معنی والے ہوں۔ بعض اوقات ہم نام رکھنے کے اندر جو ہے وہ ایسے ہی غلط سلط نام رکھ دیتے ہیں، اور بغیر معنی کو سمجھتے ہوئے نام رکھ دیتے ہیں، اور بچے کے نام کے اندر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اچھے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے، اسلامی ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے، اور بلکہ وہ نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آئے ہیں اگر وہ نام ہم رکھیں گے تو ان کے اندر ایک اپنی برکت، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آنے کی وجہ سے ان کی برکتوں کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ مختصر نومولود بچوں کے احکامات میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔